سے نہیں کی جا سکتی، لیکن ایک یہ کہ ایمان کے ساتھ جڑا ہوا ہے صحیح علم۔ نوجوانوں کی، مسلمان نوجوانوں کی سب سے پہلی بنیادی ضرورت یہ ہے، ذمہ داری یہ ہے کہ وہ صحیح علم حاصل کریں، اور صحیح علم میں صحیح عقیدہ اور ایمان۔ الا الذین آمنوا کی تشریح کرتے ہوئے شیخ عبد الرحمن بن ناصر السعدی اور بہت سارے علماء مفسرین نے یہ بیان کیا کہ جو صحیح علم حاصل کرتے ہیں۔ اب ایمان والا علم کہاں ہے؟ اللہ کی وحی میں، یا تو قرآن میں ہے یا حدیث میں۔ معتزلہ کی طرح، منکرین حدیث کی طرح، مفکرین کی طرح، ڈاکٹر اسرار کی طرح، فلاں اور فلاں کی طرح اقلیت پسندی کی بنیاد پر نہیں، صحابہ کرام کی مخالفت میں نہیں، اہل بیت کی جھوٹی محبت میں نہیں، قرآن و حدیث کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق صحیح علم حاصل کی جائے۔ ایک تو علم حاصل کرنا ہے دین کا، وحی کا، قرآن اور سنت کا، اور صحیح علم یہ خاص یاد رہے۔ دیکھیں میں نے ابھی بتایا خارجی قرآن پڑھیں گے، قرآن کا پڑھنا صحیح نہیں کافی نہیں ہے، صحیح علماء اور صحیح علم یہ بہت اہمیت کی حامل چیز ہے۔ اور اس علم میں، ایمان میں سب سے بنیادی چیز ہے عقیدہ۔ عقیدہ اور منہج جو آپ کا طے کرتا ہے کہ آپ کس راستے پر چل رہے ہیں دین کے معاملے میں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کرام کی تعلیمات کی ترکیز پوری کی پوری جو زور آوری ہوتی تھی، توجہ ہوتی تھی، وہ عقیدے کی اصلاح پر ہوتی تھی۔ میرا آگے کے اس پروگرام میں ایک عنوان ہے عقیدہ توحید کے اثرات انسانی زندگی پر۔ وہاں انشاءاللہ آپ سنیں گے کہ ہماری زندگی کی سمت اور ایک ایک معاملہ ہمارا عقیدہ طے کرتا ہے۔ آپ کا جیسا عقیدہ ہے ویسا عمل اور اخلاق ہوگا، ویسا برتاؤ اور معاملہ ہوگا۔ اگر ایک آدمی ماں باپ کی نافرمانی کر رہا ہے، ان کے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہے، تو سمجھ لیجئے کہ عقیدہ بھی صحیح نہیں ہے، اس کے عقیدے میں کچھ نہ کچھ کھوٹ ضرور ہے، کمی ضرور ہے۔ اللہ رب العالمین کی عظمت اور معرفت وہ جانے ہی نہیں اس نے۔ اگر جانتا تو اللہ کا حکم مانتا، والدین کو اف بھی نہ کہتا۔ ایک بچہ، ایک نوجوان شراب پی رہا ہے، جوا کھیل رہا ہے، زنا کر رہا ہے، برائیوں کا ارتکاب کر رہا ہے، بدعتوں میں کو اختیار کر رہا ہے، اہل بدعت کی تائید کرتا ہے اور اہل سنت کی مخالفت کرتا ہے، اس کا عقیدہ اور منہج بگڑا ہوا ہے۔ تو الا الذین آمنوا، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات دیکھیے، بچوں کو بھی عقیدہ سکھاتے تھے۔ بڑی مشہور سنن ترمذی کی صحیح حدیث ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نوجوان پیچھے آپ کے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، یا غلام انی اعلمک بکلمات، میں تم کو کچھ کلمات کی تعلیم دے رہا ہوں۔ بعض روایتوں میں اعظک ہے، بعض میں اعلمک، میں تم کو کچھ کلمات کی نصیحت کر رہا ہوں، تعلیم دے رہا ہوں، اسے محفوظ رکھو۔ احفظھا یحفظک اللہ، ان کلمات کو یاد رکھو، اللہ تمہیں یاد رکھے گا۔ احفظھا تجدہ تجاہک، اس کو یاد رکھو، ان کلمات کو، تم اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ سامنے سے مطلب بھی ذات نہیں جو وحدت الوجودی کہتے ہیں، اللہ ذات کے ساتھ، مطلب اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت آپ کے ساتھ ہوگی۔ جیسے ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، مطلب اللہ کی مدد ساتھ ہوتی ہے۔ تو اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ نوجوانوں، خواتین، دوسرے لوگوں، اللہ رب العالمین کے ان کلمات کو، اللہ کے رسول کے ان کلمات کو یاد رکھیے۔ کسی پھونک جھاڑ کرنے والے، جادو ٹونا کرنے والے اور دوسری جگہوں پر اپنی پیشانی رگڑنے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی۔ اللہ کی مدد اگر آپ کے شامل حال ہوگی تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو بگاڑ نہیں سکتی، اور اللہ نے نقصان لکھا ہے۔ یہ آگے حدیث کو دیکھیے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اذا سألت فاسأل اللہ، مانگو تو اللہ سے مانگو، مانگو تو اللہ سے مانگو۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور مدد طلب کرو تو اللہ سے مدد طلب کرو۔ یہ دیکھیے ہر نماز میں ہم کو تعلیم دی گئی، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ قرآن تمام آسمانی کتابوں کا خلاصہ ہے، سورہ فاتحہ قرآن کا خلاصہ ہے، اور ایاک نعبد و ایاک نستعین سورہ فاتحہ کا خلاصہ ہے۔ اس کی جامعیت کا اندازہ لگیے، یہ دو جملے میں پوری شریعت گھرتی ہے۔ اللہ نے ہم کو جس مقصد کے تحت پیدا کیا، بندہ اس کا عہد و پیمان کر رہا ہے کہ صرف تیری عبادت کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ کا معنی آ گیا، صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ کا معنی آ گیا، عبادت تیری، استعانت تجھ سے۔ یہاں وہی اللہ کے رسول نے تعلیم دی، مانگو تو اللہ سے، مدد طلب کرو تو اللہ سے۔ یہ نوجوان، مسلم نوجوان کا پہلا کام ہے کہ اپنی امیدیں وابستہ کرو رب العالمین سے،
اسی کی بارگاہ میں اپنی حاجتوں کو پیش کرو, اسی کے سامنے جھکو, اسی کے آگے اپنا دست سوال دراز کرو, مانگو تو اسی سے مانگو. یہی وہ در ہے جہاں آبرو نہیں جاتی. جو مانگنا ہے خدا سے مانگ ہے اکبر, یہی وہ در ہے جہاں آبرو نہیں جاتی. یا اللہ رب العالمین کے در کے بھکاری بنو, یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ, یہ وہ در ہے کہ جس کے در کے تمام انسان فقیر اور محتاج ہیں. انبیاء کرام اللہ سے مانگتے تھے, رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. حضرت موسیٰ علیہ السلام ہجرت کر کے گئے مدین, وہاں درخت کے نیچے بیٹھنے کے بعد یہ دعا کر رہے ہیں کہ پروردگار تو جو بھی خیر مجھ پر نازل کرے میں اس کا محتاج ہوں. حضرت ابراہیم اولاد مانگ رہے ہیں اللہ سے, حضرت سلیمان اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں, حضرت داؤد اللہ سے, اور آج ہمارے یہاں لوگ اولیاء سے مانگ رہے ہیں. انبیاء کرام میں سے کوئی ایک نبی کے درجے کو کوئی ولی, سارے اولیاء انبیاء کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے. اور جو ایسا مانے, صوفیوں میں اقوال ہیں کہ انبیاء سے اونچا درجہ ہمارے مشائخ کا, وہ کافر ہے متفقہ طور پہ, قرآن و حدیث کی دلائل کا منکر ہے وہ. تو سارے اولیاء مل کر نبیوں کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے. انبیاء کرام خود اپنی حاجتیں اللہ کے جناب میں پیش کر کے مانگ رہے ہیں اللہ سے, اولاد مانگ رہے ہیں, روزی مانگ رہے ہیں, مدد مانگ رہے ہیں, دشمن کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کی نصرت مانگ رہے ہیں. اور ہم ان کے در پر بھی جائیں؟ انبیاء سے بڑھ کر کون ہے؟ انبیاء خود طاقت رکھتے تو مانگتے اللہ سے, وہ خود مانگ رہے ہیں. یہ توحید ہے, قرآن سکھا رہا ہے ہمیں توحید کہ اللہ سے مانگو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہی حضرت ابن عباس کو سکھا رہے ہیں, ہم کو بھی یہی تعلیم دینا ہے. نوجوانوں کی ذمہ داری ہے کہ مانگو تو اللہ سے, مدد طلب کرو تو اللہ سے. اللہ کے رسول نے آگے فرمایا وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَا يَنْفَعُوكَ إِلَّا مَا قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ. اور یہ بات اچھی طرح دماغ میں رکھو, نوجوانوں, مردوں اور عورتوں, سب لوگ یہ دماغ میں رکھو کہ ساری کائنات اکٹھا ہو جائے, ساری امت مل جائے آپ کے حق میں, اور یہ کوشش کرے کہ آپ کو کوئی فائدہ پہنچا دے. آج سوچتے ہیں کہ میرے حق میں فلاں آ گئے تو بڑا اچھا ہے, ہاں بدعتی ہے, خرافاتی ہے, دوستی کر لو, سیٹ آدمی ہے, تعلق والا ہے تو پیسے والا ہے, فائدہ ہوگا. اگر اللہ نہیں چاہے تو آپ بادشاہ کے دوست بن جائے, کچھ فائدہ نہیں ہوگا. ساری امت مل کے فائدہ پہنچانا چاہے, اللہ کے رسول نے فرمایا فائدہ نہیں پہنچا سکتے مگر وہی جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا. ہاں وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ مَا لَمْ يَضُرُّوكَ لَا يَضُرُّوكَ إِلَّا مَا قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ. اور اگر ساری امت اور کائنات کے لوگ مل کر یہ چاہیں, پوری امت مل کر یہ چاہے کہ تم کو نقصان پہنچا دے, تو نقصان اتنا ہی پہنچا سکتے ہیں جتنا اللہ نے تمہارے خلاف لکھا ہے, ورنہ نہیں لکھا ہے تو ایک بال بھی کا نہیں کر سکتے. وقت کا نمرود ہے, حضرت ابراہیم کو جلا نہیں سکتا علیہ السلام. تو نوجوانوں ابراہیم کے دین پر چلیے, دنیا کا کوئی نمرود آپ کو جلا نہیں پائے گا. موسیٰ علیہ السلام کے طریقے پر اور عقیدے کو اختیار کیجئے, رب سے مانگیے. دنیا کا کوئی فرعون اگر اللہ نہیں چاہے تو آپ کا نقصان نہیں پہنچا سکتا. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلیے. ساری قوم مل کر شب ہجرت آپ کو تنگی تلوار لے کر منتظر تھی, آپ کا بال بھی کا نہیں کر سکی پورے سفر ہجرت میں. ہم دیکھتے ہیں, پوری حیات میں دیکھتے ہیں, ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں 18 مرتبہ آپ کے خلاف قتل کی کوشش اور سازش ہوئی, اللہ نے حفاظت فرمائی. وہ رب ہماری اور آپ کی بھی حفاظت کرے گا. یہ جو دو جملہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس سے کہا کہ مانگو تو اللہ سے, مدد طلب کرو تو اللہ سے, یہ ایک بات. دوسری یہ کہ کوئی تم کو نفع اور نقصان نہیں پہنچا سکتا مگر اتنا ہی جتنا اللہ چاہے. یہ آپ اسے کیا سمجھتے ہیں؟ یہ ہماری زندگی کا رخ اور ہماری شخصیت کی تعمیر کی بنیاد ہے. اگر آپ نے یہ چیز اپنے ذہن و دماغ میں بسا لی تو آپ سے زیادہ بہادر, خوددار, صابر اور اخلاقی خوبیوں کا انسان ہو ہی نہیں سکتا. یہ عقیدہ ہمارے اخلاق کی تعمیر کرتا ہے. جب ہم کو یہ پتہ چل جائے کہ اللہ نے نفع اور نقصان جو لکھا ہے, جو ملنا ہے وہی ملے گا, تو ایک نوجوان سوچتا ہے کہ میں فلاں سے شادی کروں, نہیں ہو سکی, مایوس ہو جائے گا. مجھے مال حاصل ہو, مجھے فلاں نوکری ملے, نہیں ملی, مایوس ہو جائے گا. نہیں, اسے فوراً یہ نصیحت اللہ کے رسول کی یاد آئے گی, اللہ نے جو لکھا ہے وہی ملے گا. اس سے قناعت, صبر, حالات کا سامنا کرنے اور اس کا مقابلہ کرنے کا جذبہ, حوصلہ, بہادری آئے گی. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سنن ابو داؤد کی روایت ہے, ہاں اپنے انتقال کے وقت حضرت اپنے بیٹے کو بلاتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں
یا بنیا انکا لا تجد طعم الایمان حتی تعلم ان ما اخطأک لم یکن لیصیبک وما اصابک لم یکن لیخطئک، کہ بیٹے تم اس وقت تک ایمان کی لذت نہیں پا سکتے. ایک صحابی رسول جو علماء میں سے ہیں، عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنے بیٹے کو آخری وقت میں یہ بات کہہ رہے ہیں. آخری وقت میں باپ بیٹے کو جو نصیحت کرے گا، وصیت کرے گا، وہ کتنی اہمیت کی حامل ہوگی. اب یہ صحابی ہیں، عالم صحابی ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں، ہاں اختصار کے ساتھ دیکھیے زندگی کو بنانے والی نصیحت اس حدیث سے جوڑ کر دیکھیے جو ہم پڑھ رہے ہیں. اللہ کے وہ کہتے ہیں عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ تم ایمان کی لذت اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے، پا سکتے جب تک یہ یقین نہ کر لو. حتی تعلم، میں اس کا ترجمہ علم کا یقین سے ترجمہ کر رہا ہوں. یہ یقین نہ رکھو کہ انا ما اصابک لم یکن لیخطئک، کہ جو تم کو ملا ہے وہ چھوٹ نہیں سکتا تھا، اور جو چھوٹ گیا وہ مل نہیں سکتا تھا. پھر اس کے بعد حدیث سنی کہ اللہ کے رسول کو میں نے فرماتے ہوئے سنا کہ سب سے پہلے جب اللہ نے قلم کو پیدا کیا، قلم سب سے پہلے، عرش کے بعد سب سے پہلے قلم پیدا کیا، اور پھر اسے قیامت تک کی چیزیں لکھنے کا حکم دیا. وہ روایت اس سے استدلال کیا. یہ ایک جملہ، ایک بات جو اپنے بیٹے کو، نوجوان بیٹے کو جو صحابی بتا رہے ہیں، کیا تربیت کر رہے ہیں. وہ نوجوانوں کی ذمہ داری پر قائم رہنے، دین پر استقامت کا بہت بڑا ہتھیار ہے کہ اللہ رب العالمین ہم کو جو مل گیا وہ اللہ کی مشیت سے ملا ہے، وہ چھوٹ نہیں سکتا تھا. مجھے جو ملا کوئی دنیا کی کوئی طاقت چھین نہیں سکتی تھی، روک نہیں سکتی تھی. اور مجھے جو نہیں ملا دنیا کی کوئی طاقت مجھے دلا نہیں سکتی تھی، میں اس کے لیے سر پھوڑ لوں، کچھ بھی کر لوں، نہیں مل سکتا تھا. ہماری خواتین مائیں بہنیں سنیں کسی معاملے میں کہ ایسا کر لیتے تو یہ ہو جاتا، وہ ایسا کر لیتے تو یہ ہو جاتا، تمہاری غلطی سے برتن ٹوٹ گیا، ایسا نقصان ہو گیا، جو ہونا تھا وہ ہو کر رہے گا. یہ عقیدہ مضبوط بنائیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا. اس میں توحید اور تقدیر پر ایمان کی مضبوطی آتی ہے. ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت ابن عباس کو جو ہے تلقین فرمائی، اگر آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو چھانے پھٹکیں تو یہ تعلیم آپ کو جگہ جگہ نظر آئے گی. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ کیا تم جانتے ہو اللہ کا حق بندوں پر، بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے؟ کہا اللہ اور رسول بہتر جانتے ہیں. آپ نے فرمایا اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ اس کے ساتھ شرک نہ کریں، اور جب وہ یہ حق ادا کر دیں تو اللہ نے اپنے اوپر یہ حق متعین کیا ہے. تشریح کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اللہ کا حق، بندوں کا حق اللہ پر یہ ہے کہ انہیں عذاب نہ دے. یعنی اگر کوئی شرک کیے بغیر اس دنیا سے چلا گیا، بچ گیا شرک سے، تو وہ جنت میں جائے گا. اگر گناہ زیادہ کیا تو پہلے جہنم میں، یا اللہ کی مشیت کے مطابق معافی پا کر جہنم میں جانے کے بعد جنت میں جائے گا، یا ابتدائی دور میں جائے گا. جنت میں جائے گا ضرور جو شرک کے بغیر مرا.